اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ایک کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت سے لوگ ایمان لائے، بہت سے لوگ نہیں لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے قریش کے لوگوں کو چھوڑ کر باہر کے لوگوں کو یعنی دوسرے قبیلے کے لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اور آج کا جو واقعہ ہے مدینہ کے دو مشہور قبیلے اوس و خزرج کے بارے میں۔ اوس و خزرج مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے، ان میں ایک زمانے سے انبن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوئے تو یہ انبن پورے شباب پر تھی، یعنی پورے ایک دم جوڑوں پہ تھی، پہلے سے زیادہ اونچے پیمانے پر۔ آپس میں تو یہ انبن تھی، پڑوسی یہودی سے بھی ہو گئی، اس لیے ان میں ہمیشہ جنگ رہتی، کبھی اوس خزرج میں، کبھی اوس اور یہود میں، کبھی اوس خزرج میں اور یہود میں، یعنی تین پارٹی تھی، یہودی اور دو قبیلے اوس اور خزرج، کبھی اوس خزرج اور یہود میں۔ اس طرح مدینہ میں کسی نہ کسی رنگ میں جنگ جاری رہتی، ایک کی آگ بجھ نہ پاتی تھی، دوسری جنگ بھڑک اٹھتی۔ یہودی بڑے مکار اور چالوں کے بادشاہ تھے، اور آج بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ سوچا اوس خزرج دونوں ایک ہو کر لڑتے ہیں تو اس میں تو ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، سارے آدمی کٹے جا رہے ہیں، ساری دولت ڈوبتی جا رہی ہے، مدینہ کے ہم سردار تھے، اب یہ سرداری بھی دم توڑ رہی ہے، کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ دونوں کے دل پھٹ جائیں، وہ ایک دوسرے سے کٹ جائیں اور جڑنے کا نام نہ لیں، وہ آپس میں ہی لڑتے رہے، ہماری طرف مڑ کر نہ دیکھیں۔ چنانچہ یہی ہوا، دونوں ایک دوسرے کے نام سے جلنے لگے، ہر ایک کارمان تھا دوسرے کو مٹا کر چھوڑے، ذرا ذرا سی بات پر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور پھر بجھتے بجھتے ماہ و سال بیت جاتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رشتہ اخوت پارا پارا ہو گیا، پھر ان کے اعضاء تھک کر چور ہو گئے، بے پناہ دولت تباہ ہو گئی اور نہ جانے کتنے انسان ضائع ہو گئے، پھر بھی وہ نہ مانے اور خون کی ہولی کھیلتے رہے۔ اس وقت یہودیوں کی پالیسی بھی کتنی گہری تھی، وہ ہارے ہوئے کی مخالفت کرتے اور جیتے ہوئے کی پیٹھ ٹھوکتے تاکہ ایک کے مقابلے میں دوسرا بالکل ہی کمزور ہو جائے۔ اس طرح ان کی قوت اور شوکت بڑھے، ساتھ ہی وہ دونوں پر اپنی سرداری قائم رکھنے کی کوشش کرتے، خود تو اونچے اونچے کام چن لیتے، تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیتے اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کام چھوڑ دیتے۔ اسے آج بھی آپ دیکھیں گے یہودیوں کا جو جتنا بینک والا کام ہے سب انہی کے ہاتھ میں ہے، یہ انہی کی ایجاد ہے، بینک والا، سود کا کام کا کاروبار، اور میڈیا انہیں اخبار پہ، ٹی وی چینل پہ جو بڑے بڑے ہیں سب یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کتاب و شریعت کے حامل تھے، اور اوس خزرج بت پرست تھے، ان کو اس پر بھی بڑا ناز تھا، یہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے انہیں آڑ دلاتے، ان کے سامنے انجام کی نہایت بھیانک تصویر کھینچتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی کتابوں کی پیشن گوئیاں سناتے، کہتے ایک نبی آنے والا ہے، اس کا وقت بس قریب ہے، وہ آ جائے تب دیکھنا کس طرح تمہارے چھکے چھڑاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر عاد ارم کی یاد تازہ کریں گے۔ عرصے تک مدینہ والوں کا یہی حال رہا، اس وقت بھی یہی حالات تھے جب قبیلے اس کا وفد قریش کو اپنا حلیف بنانے آیا تھا۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی۔ ایاس رضی اللہ بن معاذ نے اسی دم لبیک کہا تھا، بقیہ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ جنگ کی دھن میں تھے اور اسی کے نشے میں چور۔ قبیلہ اوس نے اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لی، بڑے روکھے پن سے انکار کر دیا، لیکن گھر لوٹتے تو دل پر کافی اثر تھا، ذہن میں بار بار وہ باتیں گونج رہی تھی۔ پھر اوس خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے، قریب تھا پوری آبادی ان کی لپیٹے میں آ جاتی اور سب کے سب بھسم ہو جاتے، لیکن خدا کرنا ایسا ہوا کہ یہودی قبیلہ اوس سے مل گئے اور اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی، جنگ کے اثرات کا جائزہ لیا،
انجام سامنے آئے تو دونوں کے اوسان جاتے رہے، دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، اس میں بے شمار جانیں ہلاک ہو گئی، بے پناہ مال تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی اور جاہ و شوکت کا محل زمین پہ آ رہا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا اب تو ہم یہودیوں کے غلام ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی، جو جیتے ہیں وہ بھی۔ ایسی سب چال چلتے تھے کہ انسان کو برباد کر دیتے۔ یہی ہولناک جنگیں جو جنگ بواس کے نام سے مشہور ہے، جن کی تباہیاں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے لرز گئے، دونوں نے مل کر عزم کیا، یعنی ارادہ کیا، اب ہم آپس میں میل محبت سے رہیں گے، وقت پر ایک دوسرے کے دست بازو بنیں گے۔ ان میں صلح ہو گئی، دونوں نے طے کیا اوس خزرج کا سردار ایک ہی ہو۔ اس کے لیے ان کی نظر عبداللہ بن ابی پر پڑی۔ یہ قبیلے خزرج کا آدمی تھا، دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، حسن تدبیر میں اس کا چرچا تھا، اثر رسوخ میں بھی سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے تائید کی اور بات طے ہو گئی کہ جشن تاج پوشی کے تاریخ بھی پڑ گئی۔ لیکن اچانک حالات کا رخ بدلا، یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ غیب سے عزت اور سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا، جو ان کے لیے زیادہ بہتر بھی تھا اور اس تدبیر سے زیادہ کارگر بھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ جنگ بواس کے بعد محترم مہینے آئے تو قبیلے خزرج کے 6 آدمی حج کے ارادے سے نکلے۔ ساتھ میں قبیلہ بنو نجار کے بھی 2 آدمی تھے۔ یہ رشتے میں عبد المطلب کے ماموں تھے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ وہی عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ لوگ مکے جا رہے تھے۔ عقبہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم قبیلے خزرج کے ہیں، مدینے سے آ رہے ہیں، یہودیوں کے پڑوسی ہیں۔ یہودی بھی تو وہیں رہتے ہیں؟ ہاں، یہودی ہمارے پڑوسی ہیں، ہم وہیں رہتے ہیں۔ کیا آپ لوگ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ جی ہاں ضرور، آپ کی مہربانی ہوگی، ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی، اسلام کی باتیں بتائی، کچھ قرآن پڑھ کر سنایا اور بتایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے، دل پر بڑا اثر ہوا۔ آپس میں بولے، خدا کی قسم یہ وہی نبی تو ہیں جن کی یہودی دھمکی دے رہے تھے۔ خدا کی قسم وہ ایمان لانے میں ہم سے بازی نہ لے جائیں۔ اسی وقت وہ ایمان لے آئے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں نے سنا اور دل نے محفوظ کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں جتنی برائی اور دشمنی ہے کسی بھی قوم میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اللہ آپ کی برکت سے دلوں کو جوڑ دے اور سب آپ کے گرد اکٹھا ہو جائیں۔ اب سے آپ سے زیادہ ہر دل عزیز تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام لا کر ان لوگوں نے خوشی خوشی حج کیا، پھر قوم کی طرف پلٹے، ان کو نئے نبی کی خوشخبری سنا دی، اسی نبی کی جس کی آمد یہودی دھمکیاں دے رہے تھے۔ کیونکہ زبور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا اور انجیل میں بھی تھا۔ وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اوس پہلے سے ہی مزدہ سن چکے ہیں، یعنی یہ واقعہ سن چکے ہیں۔ یہ بھی دیکھا نہ جانے کتنی روحیں نئے دین کے لیے بےتاب تھیں اور نہ جانے کتنے دل اسے قبول کرنے کے لیے سراپا انتظار ہیں۔ دوسرے سال حج کے دن آئے تو اوس خزرج کے 12 آدمی مدینے سے چلے۔ عقبہ میں آپ سے ملاقات ہوئی، وہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور عہد کیا، اب شرک نہیں کریں گے، چوری سے دور رہیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں گے۔ یہ 2 چیزیں عرب میں بہت بڑی برائی تھی، شرک کرنا، اللہ کے ساتھ سازی ٹھہرانا، اور اولاد کو دینا۔ خاص طور سے لڑکیوں کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے، زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس عہد کو نبھایا تو اللہ جنت دے گا۔ ان میں سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو مولا کی مرضی پہ ہوگا، چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یہی بیعت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ نبوت کے 11ویں سال ہوئی۔ پھر وہ لوگ مدینہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ بن عمیر کو بھی ساتھ کر دیا کہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں، اسلام کی باتیں بتائیں، دین کے احکام سکھائیں۔ مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، لوگ پہلے سے ہی حق کے پیاسے تھے اور مدت سے اس کے لیے بے چین۔ اسلام کو پا کر ان کی پیاس بجھی اور دل کی بے چینی دور ہوئی۔ حضرت مصعب رضی اللہ پورے جوش و لیلے سے ان کو علم دین سکھا رہے تھے۔ کچھ لوگ اندھی غیرت اور حمیت سے سرشار ہوتے، اسلام کی طرف دیکھنا بھی عار سمجھتے، لیکن دین کی برکتیں دیکھتے اور قرآن کی چند آیتیں سنتے تو پھر پتھر سے موم ہو جاتے، خود بھی اسلام میں آ جاتے اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔
حضرت مصعب رضی اللہ مدینہ والوں کو اسلام سکھاتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا، گلی گلی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ بس کچھ ہی بد نصیب تھے جو شرک پر اڑے رہے اور آبائی یعنی باپ دادا کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ اہل مدینہ کا بھلا کرے، ایک ہی سال میں وہاں اتنے مسلمان ہوئے کہ مکے میں برسوں میں نہ ہوئے۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جھنڈا لہرایا، ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا کیا، ٹھیک اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دینے کے در پہ تھی، یعنی مکے والے۔ اس لیے کہ کوئی حیرت کی بات نہیں اگر مسلمانوں کے دل اہل مدینہ کی محبت سے لبریز ہو گئے، ان سے ملنے کو بےتاب ہو گئے، ان تک پہنچنے کے لیے اس طرح تڑپنے لگے جیسے پنجرے میں پرندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلے میں کافی فکر مند تھے، کیونکہ اب ایسے جانباز مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، ایسے مددگار مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے سراپا انتظار تھے، اور ایسے انصار مل گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہونے کے لیے بے قرار تھے۔ انصار مدینہ والے کو انصار کہا جاتا ہے، انصار مطلب مدد کرنے والا۔ پھر لگاتار ایسے خبریں آ رہی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی مسرت بخش تھی، جو ایک نہایت حسین اور تابناک مستقبل کا پتہ دے رہی تھی۔ مدینہ والوں نے دل جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قبول کی تھی، انہوں نے عزم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ ان کی شدید خواہش ہوئی کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا سرب حاصل ہو جائے، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہم کو نصیب ہو جائے۔ ایک روز وہ آپس میں بولے، رسول خدا مکہ میں پریشان ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں، آخر یہ شرمناک منظر ہم کب تک دیکھتے رہیں گے۔ انہوں نے طے کیا کہ اب حج کے دن آئیں تو مکے جائیں گے، رسول خدا کو مدینے بلائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی حفاظت اور مدد کا عہد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر تھا کہ مدینہ تک یہ بات پہنچ گئی اور مدینہ کے لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کیونکہ مگر اب آگے واقعہ آئے گا کہ یہودی جب سنیں گے تو ان کا دل کیا ہو جائے گا، کھٹا ہو جائے گا، وہ ایمان نہیں لاتے اور آج تک نہیں ایمان لائے، اور یہ بہت چال باز قوم ہے اور ظالم قوم ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے اس یہودی کو۔ بھلے سے آج دیکھیے، آج جو وہ مضبوط نہیں ہے، وہ دوسرے کی مدد سے مضبوط ہے، وہ اپنے سہارے پہ ان کی کھڑے ہی نہیں سکتے کسی بھی وقت میں، کیونکہ اللہ کی لعنت جس پہ ہو جائے وہ بدترین قوم ہے، اسی میں یہودی ہیں۔ ایسے نہیں کر رہے ہیں، ایسے اس لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے دم پہ نہیں ہے۔ سنی بھائی جان لیجیے، وہ ٹھیک ہے، وہ لگ رہا ہے نا آپ کو، وہ دوسرے اس کی مدد پہنچا رہے ہیں، وہ اکیلے دم پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ظالم اکٹھے ہیں مگر اب نیک لوگوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور اس میں ہم لوگ کو لیسن کیا ملتا ہے، ہم لوگ کو سبق کیا ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ دو باتیں بڑی، ایک تو شرک نہیں کرنا ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے، قرآن میں بار بار کہ یہ شرک عظیم گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے شرک کیا اور اس کی موت ہو گئی بغیر توبہ کیے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ہمیشہ کوشش کرنے کہ ہم سے شرک نہ ہو۔ شرک میں نے اللہ کے ساتھ ہی ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو مددگار ثابت کر لینا، اس کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، شریک سے بنا شرک، اس طرح سے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعوت دیتے تھے لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ اور ہم لوگوں کو فکر ہونے چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں، محلے میں، جہاں جس کی پکڑ ہو، اللہ کی بات کو لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے ابھاریں اور صحیح دین پہ چلنے کے لیے کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔